السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کے لیے اسلامیات کا سبق نمبر 6 جو کہ سورہ انفال کا 6واں رکوع ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم 2 سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 7۔ کیونکہ یہ 6واں سبق بالکل چھوٹا سا ہے تو ہم اس کے ساتھ 7واں سبق بھی پڑھیں گے۔ تو 6 سبق کی آیات ہیں 45 سے 48 تک، یعنی 45 سے 48 تک، اور کتاب میں صفحہ نمبر ہے 17۔ تو اپنی کتاب کھول کر آپ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اصل میں یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنا چاہیے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان کا ادب، احترام اور توجہ ایسے ہی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ادب، احترام اور اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک کی آیتوں کا، اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کا بہت زیادہ ادب ہونا چاہیے۔ ہم 6واں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فئتن کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً کثرت سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ بامحاورہ، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کافروں کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو اللہ کو زیادہ یاد کرو، ثابت قدم ہو جاؤ، تاکہ تم اس جنگ میں، اس مقابلے میں کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ کامیابی کے لیے 2 چیزیں پہلی آیت میں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت پشت پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ثابت قدم ہو جانا چاہیے، یعنی ڈٹ جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو بتائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ جنگ ہو تو اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ہر قدم پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہر وار کرنے سے پہلے، ہر حملہ کرنے سے پہلے، ہر نشانہ لینے سے پہلے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اس لیے کہ جنگ میں ہتھیار، سواریاں، جنگ کا سامان، یہ چیزیں اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، بہت زیادہ اس کا ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور دعا کرنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، تو پھر ہر چیز وہ فائدہ دینے لگتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، مومنو، بڑے سے بڑے طاقتور جماعت کے ساتھ بھی تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ 2 کام کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ
کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اور حکم پر چلو اللہ اللہ کے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ لفظی ترجمہ میں وَتَذْهَبَ اور نکل جائے گا، ریحکم تمہاری ہوا، نکل جائے گی تمہاری ہوا۔ ہوا نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم روب سے خالی ہو جاؤ گے، تمہارا جو عروج بنا ہے، روب بنا ہے، دبدبہ بنا ہے، دہشت بنی ہے، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمہارا اقبال چلا جائے گا۔ وَتَذْهَبَ اور نکل جائے گی، ریحکم تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بامحاورہ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو کام اور کرنے کے بتائے جا رہے ہیں تاکہ جنگ کے اندر فتح نصیب ہو سکے، جنگ کے اندر کامیابی نصیب ہو سکے۔ وہ دو کام یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور صبر، یعنی جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور پھر ایک اور کرنے کا کام، جنگ کے اندر جو بھی تکلیف پہنچے، زخم پہنچے، درد پہنچے، جو بھی مسئلہ مسائل پیدا ہو، اس پر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، اور بے صبرے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ مدد عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا بے صبری، جزا فضا، چیخنا چلانا، شکوہ شکایت کرنا، رونا دھونا کرنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو واپس کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں یا زندگی کے اندر کسی بھی موقع پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے صبر اختیار کرو۔ تو جنگ کے اندر جنگ کی بجائے جہاد کہنا چاہیے، جہاد کے اندر اللہ کی راہ میں غزوہ اور لڑائی کرتے ہوئے جو بھی مشقت آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے، اس میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کا مددگار اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو یہ چار کام ہو گئے ان دونوں آیتوں کے اندر جو کرنے والے ہیں، کہ جب بھی کافروں کی کسی بھی جماعت سے تمہارا مقابلہ اور جہاد ہو جائے تو سب سے پہلا کام ثابت قدم ہونا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے، چوتھے نمبر پر صبر کرنا ہے آنے والے ہر دکھ اور مصیبت پر، جنگ کے اندر صبر سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کا مددگار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز سے منع بھی کیا گیا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک تو تمہارے دلوں میں بزدلی آ جائے گی، اس لیے کہ جو آپس میں لوگ لڑتے ہیں وہ دشمن سے نہیں لڑ سکتے، جو آپس میں لڑنے لگ جائیں وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر بزدلی آ جاتی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو تمہاری شان و شوکت بنی ہے، جو عزت اور دبدبہ روب بنا ہے، وہ سارے کا سارا آپس کی لڑائی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑنے سے منع فرمایا کہ جب کافروں سے مقابلہ کرنے نکلے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف برداشت کر جاؤ، ایک دوسرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بول چال میں کمی بیشی ہو گئی یا کسی کام کے اندر، تو آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں لڑنے سے بچ جاؤ۔ اگر آپس میں لڑو گے تو پھر بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہارا روب بھی ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہونا کالذین ان لوگوں جیسے
خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اتراتے ہوئے، اترانا کا مطلب اکڑتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کہتے ہیں دکھانا، ریاکاری کرنا، وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ، بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ مانا گھیرے ہوئے ہے، بامحاورہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رویہ بیان فرمایا اور اس رویے کو اپنانے سے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو کافروں جیسی عادتیں، کافروں جیسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ کافروں کا عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ جنگ اور مقابلے کے لیے آتے تو بڑے اکڑتے ہوئے آتے، بڑا گھمنڈ کرتے ہوئے گھروں سے نکل کر میدان کی طرف آتے، اور پھر لوگوں کو دکھاوا بڑا کرتے تھے، اپنی طاقت، اپنا ساز و سامان دکھاتے۔ اور تیسرا عمل یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے مراد دین اسلام ہے، وہ دین سے روکتے ہیں کہ دین کی طرف نہ کوئی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں کام کافروں کے ہیں، تو تم کافروں کے اس رویے کو نہ اپنانا، تم ایسے لوگوں جیسے نہ ہونا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو پرچہ کے اندر بھی سوال آ سکتا ہے، پیپرز کے اندر، کہ وہ کون سا کافروں کا رویہ ہے جس کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا؟ تو وہ یہی رویہ ہے جو سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ان اعمال پر اچھی طرح باخبر ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ اور جب زَيَّنَا خوبصورت کر دکھایا، مزین کر دکھایا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور کہا، لا غالبا نہ غالب ہوگا، لکم تمہارے لیے، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جارن حمایتی ہوں، لکم تمہارا، فلما تو جب، تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، تراءت آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، الفئتان دونوں فوجیں، نکسا وہ مڑ گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، اپنے قدموں پر، وقالا اور کہنے لگا، انی بریء منکم بے شک میں تم سے بے واسطہ ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ بری مانا بے واسطہ، بے تعلق، لا تعلق۔ انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما لا جو نہیں، ترونا تم دیکھ سکتے۔ انی بے شک میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ،
شدید سخت، العقاب عذاب کرنے والا ہے۔ بامحاورہ، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، آراستہ کا مطلب خوبصورت کر دکھائے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، غالب زبردست فتح پانے والا نہ ہوگا، اور میں تمہارا رفیق ہوں، رفیق مانا ساتھی، مددگار۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ سبق کی آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شیطان کا رویہ بیان کیا گیا ہے، شیطان کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ شیطان برے کاموں کو سجا کر خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھے بلکہ اچھائی سمجھے، برائی کو اچھا سمجھ کر اپنانے لگ جائے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ایک حربہ ہے، بہت بڑا ایک وار ہے کہ جو وہ لوگوں کے دلوں میں برے کام کو، غلط کام کو اچھا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے دن یہی کچھ شیطان نے کافروں کے ساتھ کیا کہ کافروں کو ان کی جنگ، ان کی لڑائی کی کوشش اور ان کا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا شیطان نے اچھا کر کے دکھایا۔ لہذا کافر اس بات کو حق اور سچ سمجھنے لگے اور اپنی کوشش کو صحیح سمجھنے لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا اور ساتھ یوں کہنے لگا کہ آج کے دن تو لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر فتح نہیں پا سکتا، اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ باتیں بھی ساتھ کر دی، اور اپنی باتوں میں وہ جھوٹا تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو اس وقت شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہونے لگ گئے، تو اس نے اپنی ایڑیوں پر رخ دوسری طرف موڑ لیا، یعنی پیچھے کو بھاگنے لگا۔ تو جب اسے روکا گیا کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار ہوں، تم تو بہت بڑی طاقت والے ہو، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اب تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو وہ آگے سے بول کے کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ رویہ تھا شیطان کا کہ جب اس نے آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے اور مسلمانوں کی مدد دیکھی تو اس وقت ڈر کے مارے بھاگ نکلا۔ تو تین باتیں کہنے لگا۔ سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسری بات، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری بات، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ کہا اور وہاں سے اپنی ایڑیاں موڑی، اپنا رخ پھیرا اور بھاگ نکلا۔ تو شیطان ہمیشہ جھوٹی مدد کے وعدے کرتا ہے اور پھر مدد کیے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا چھٹا سبق، اور اس کے اندر جہاں جہاں سوال آئے وہاں ہم نے اچھی خاصی وضاحت بھی کی ہے۔ تو اب اس سبق کے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے، الکلمات و تراکیب۔ یہ سبق کے 6 الفاظ دیے گئے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ لکھے گئے ہیں اور ان کا ترجمہ دیا گیا ہے اسی طرح ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ سبق کے اہم ترین الفاظ ہیں جن کو چنا گیا ہے اور جن کو منتخب کر کے تمرین کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد التمارین۔ تمارین میں 3 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہم نے پہلی 2 آیتیں جو اس سبق کی پہلی 2 لائن ہیں ان کا ترجمہ
اور اس کی تشریح پیش کر دی ہے، تو اس سبق کی پہلی 2 لائنیں ان کے ترجمے کو نشان لگا لینا چاہیے کہ وہ دونوں لائن اس سوال کا جواب ہیں۔ تو وہ میں ایک بار سوال کے جواب کو دہرا دیتا ہوں کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو 4 کام کرنے کی اور ایک بات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 4 کام یہ ہیں کہ جب تمہارا کافروں کی جماعت سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ رسول کے حکم پر چلو، صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور ایک کام کرنے سے منع کیا، وہ تھا آپس میں لڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے 2 نقصان ہوں گے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال یعنی تمہاری عظمت اور شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بڑا اہم اور آسان سا سوال ہے کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل یہ تھا کہ الٹے پاؤں پھر گیا اور میدان سے نکل کر بھاگنے لگا، تو کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے جس میں 3 آیات دی گئی ہیں کہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ وہ سبق کے اندر سے لے لیا جائے، اور پھر ان کا جو مفہوم اور تشریح بیان کی گئی ہے اس کو ایک بار دوبارہ سن لیا جائے۔ اس سے اگلا سبق نمبر 7، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق نمبر 7 کا پیج نمبر 19 ہے اور آیت کا نمبر ہے 49 تا 58، یعنی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے 58 تک اس سبق میں آیتیں ہیں۔ تو اس سبق کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے سننا چاہیے، سبق سنتے ہوئے دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی چاہیے اور کتاب سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ علم کے آداب میں شامل ہے کہ علم حاصل کرتے وقت علم کو پوری توجہ دی جائے، علم کی طرف پورا دھیان کیا جائے، پھر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر علم انسان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اب کیونکہ آج کے لیکچر میں 2 سبق ہیں تو کچھ لیکچر زیادہ ہو جاتا ہے، سبق زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کو کور کرنے کے لیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے، اچھی طرح غور کرنا چاہیے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لائن پر، ہر آیت پر، لفظی ترجمے پر بھی اور بامحاورہ ترجمہ پر بھی، پھر اس کی جو تشریح بیان کی جاتی ہے، جو وضاحت کی جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو بات نہ سمجھ آئے اس کو دوبارہ سننا چاہیے تاکہ وہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یقول المنافقون کہتے تھے منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض مرض تھا، غرہ مغرور کر رکھا ہے، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ بامحاورہ، اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔
یہ 7ویں سبق کی پہلی آیت ہے اور اس میں منافقوں اور کافروں کا ایک مقولہ پیش کیا گیا ہے، ایک ان کی بات پیش کی گئی ہے کہ جو وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ جب مسلمان جہاد کی تیاری کرتے اور کافروں کے بڑے سے بڑے لشکر سے ٹکرانے کے لیے پرعزم ہوتے اور اپنی تیاری کر کے میدان کی طرف آنے والے ہوتے، تو کافر لوگ اور منافق لوگ، منافق وہ ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان لیکن دل کے اندر کافروں کی محبت ہوتی ہے، دل کافروں کی طرف جھک جاتا ہے، کافروں کو پسند کرتا ہے اور کافروں کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ تو منافق قسم کے لوگ جو اوپر سے مسلمان اور اندر سے دل سے کافروں کے حمایتی تھے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر دیا ہے، ان کے دین نے ان کو اس طرح طاقتور بننا سکھا دیا کہ بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر ڈر نہیں، خوف نہیں، کسی قسم کی کوئی دہشت اور ہیبت نہیں ہے، یہ بہت دلیر ہو گئے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کا دلیر یا اس طرح کا بہادر اصل میں ان کے دین نے بنایا، جو ان کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان مغرور ہو گئے ہیں اور وہ تھوڑی طاقت پر، تھوڑی تعداد پر بھی بڑے دشمن سے لڑنے میں ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، تو یہ اچھا نہیں کر رہے۔ ان کو چاہیے کہ بڑے دشمن سے نہ لڑا کریں، بڑے دشمن سے بچنا چاہیے، جانیں بچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے یہ طاقت اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان غلط نہیں بلکہ مسلمان ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کی مدد کرنے میں بڑا غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، بڑی حکمت اور دانائی والا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب بھی ہے یہی آیت مبارکہ کہ کافروں نے جب مسلمانوں کے بارے میں ان کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر کیا تبصرہ کیا، تو ایک جملے کے اندر ان کا تبصرہ بیان کر دیا ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ منافق کافر لوگ کہتے تھے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کے دین نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ تو اتنی اس بات کا انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کے دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کسی دھوکے میں اور غرور میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے میدان میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش تم دیکھتے، اذ جب یتوفا فوت کرتے ہیں، الذین کافروا کافر لوگوں کو، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھ پر، وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، عذاب کا معنی عذاب، الحریق کا معنی جلانے والا، آگ کا عذاب۔ بامحاورہ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش، آتش کہتے آگ کو، عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ اس سبق کی دوسری آیت ہے جس میں کافروں کا انجام بد بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے ان کی جانیں نکالنے آتے ہیں تو کاش تم دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے منہوں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، کوڑے ہوتے ہیں، ہنٹر یعنی ہنٹر آگ کا بنا ہوا، یا پھر ہتھوڑے ہوتے ہیں آگ کے بنے ہوئے، تو اس سے مرتے وقت ان کافروں کی خوب پٹائی کی جاتی ہے، خوب مارا جاتا ہے،
تو فرشتے مارتے ہیں ان کافروں کو ان کی جان نکالتے وقت، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ابھی تو آگے اور عذاب بھی ہے، جو آگ کے اندر تم کو جھونکا جائے گا تو آگ کا عذاب ابھی وہ بھی چکھو۔ یعنی ایک طرف وہ پہلے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی ان کو سناتے ہیں کہ تمہارے لیے آگ کا عذاب بھی ہے، وہ بھی تم چکھو گے۔ ذالک، یہ ہے، بما قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ بامحاورہ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہوئے ان کو مارتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ظلم نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پر ظلم فرماتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو سزا اور عذاب تم کو مل رہا، اصل میں اس کے ذمہ دار تم خود ہو، کہ جو تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں، برے عمل، کفر یا عمل، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گناہ کرنا، جو عمل تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یہ ان اعمال کی ہی سزا ہے۔ یعنی تمہارے عمل ہی تمہارا نتیجہ اور تمہارا انجام ہے۔ برے عمل کیے تو برا انجام ہوا، تم نے ظلم کیا تو بدلے میں اب تمہیں اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا حال ہوا فرعونیوں کا، آل فرعون، فرعونیوں کا، یا یوں ہی آل فرعون کا ترجمہ آل فرعون بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقصد اس کا یا معنی اس کا یہ ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر آل فرعون کہلاتا ہے۔ کدأب، جیسا حال ہوا، آل فرعون، فرعونیوں کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فأخذہم، تو پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، طاقتور، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ بامحاورہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑے کافر اور بہت بڑے ظالم گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر۔ فرمایا کہ جیسا حال ان کا ہوا ہے اور ان سے پہلوں کا ہوا ہے، ویسا ہی حال ان مکہ کے کافروں کا بھی ہونے والا ہے، اس لیے کہ جو جرم انہوں نے کیے وہی جرم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر جب گناہ برابر کا ہے تو سزا بھی برابر کی ہوگی، جب جرم برابر کا ہے تو سزا بھی برابر کی ہوگی۔ ان کافروں نے یہ جرائم کیے تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت طاقتور اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ ہے بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لم، نہیں، یاکو، ہے، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم، کسی قوم پر، حتیٰ کہ یغیروا، وہ بدل ڈالیں، ما بانفسہم، اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو،
وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ بامحاورہ سبق کی مشکل ترین آیت ہے، لہٰذا زیادہ توجہ سے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے بعد مفہوم سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی اصول ہیں، اللہ کا بھی دستور ہے، اللہ کا بھی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کو کوئی نعمت انعام کر دیتا ہے، کوئی نعمت دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نعمت چھینتا نہیں۔ ہاں، جب وہ لوگ اس نعمت کے قابل نہ رہیں، وہ برے اعمال کر کے اپنے آپ کو اس نعمت سے بے تعلق کر لیں، اس نعمت کا اہل نہ رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔ ورنہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جو عطا کر دیتا ہے اسے چھینتا نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی نعمت کو پائے، کسی بڑی سہولت کو پائے، اور وہ پھر غلط کام کرے تو پھر اس سے وہ سہولت چھینے جائے۔ مثال کے طور پر کلاس کے اندر اگر کوئی بچہ جسے کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے کرسی دی گئی ہے اور اس کو پنکھے کے نیچے ہوادار جگہ بھی دی گئی ہے، وہ اس وقت تک اپنی ان سہولتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ جب وہ کوئی غلط کام کرے گا، قانون توڑے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، بے ادبی کا کام کرے گا، تو اسے کرسی سے اٹھا دیا جائے گا، کلاس سے نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے اسکول سے نکال دیا جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے، سہولت دے کے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی کا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی نعمت چھین لینی چاہیے۔ تو یہاں نعمت سے مراد لوگوں کو رزق، امن عطا کرنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن، رزق، سہولتیں، صحت، زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم، وہ لوگ اپنے دل بدل کر کفر، شرک کی طرف نہ لگا لیں، اپنے دلوں کو ناشکری کی طرف لگا لیں، اپنے دلوں کو گناہ کی طرف نہ لگا لیں۔ جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے جو ان سے زندگی چھین لیتا ہے، عذاب آتا ہے جو ان سے گھر چھین لیتا ہے، ان کی تمام نعمتیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ظلم کرتے ہوئے دی ہوئی نعمت کو چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ اپنے دلوں کی حالت بدل نہ لیں۔ کدأب آل فرعون، جیسا حال ہوا فرعونیوں کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ہلاک مطلب ختم کر دیا، مار دیا، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعونیوں کو، وکل، اور سب کانوا، تھے ظالمین، ظالم۔ بامحاورہ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ غرق کا معنی ہوتا ہے پانی میں ڈبونا، تو فرعونیوں کو پانی میں ڈبونے کا عذاب دیا گیا تھا، فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ یہ دو بار آیت مبارکہ تقریباً اکثر حصہ ایک جیسا آیا ہے، تو اس بات پر
تمرین کے اندر سوال بھی ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو کن گناہوں اور کن اسباب کی بنا پر عذاب دیا گیا؟ تو یہ 4 اسباب بن جاتے ہیں جو ان دونوں آیتوں کے اندر آئے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کفر، دوسرا سبب گناہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا، تیسرا سبب جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، چوتھا سبب ظلم کہ یہ سب ظالم تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ 4 گناہ ہیں، ان چاروں کو ہیڈنگ بنانا چاہیے۔ سب سے پہلا کفر، اور اس کی تشریح میں ایک جملہ لکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا۔ پھر لکھنا چاہیے ہیڈنگ نمبر 2 گناہ، اور اس کا جملہ بنانا چاہیے کہ انہوں نے کثرت سے گناہ کیے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تیسرا جھٹلانا، اس کا جملہ بنائیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ چوتھا سبب ظالم، اس کا جملہ بنائیں کہ بہت سخت ظالم تھے، مسلمانوں کے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہ سوال کا جواب ہوا کہ فرعون اور آل فرعون کے عذاب کے اسباب کیا ہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اندہ منا ہاں یا نزدیک، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، کافر لوگ ہیں، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ بامحاورہ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ اس کائنات کے اندر سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین جاندار چیز وہ کافر لوگ ہیں۔ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، سب سے برے وہ کافر لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم۔ یہ بدترین لوگ ہیں، ان کے اندر 1000 خوبیاں بھی ہوں تو اس کے باوجود یہ لوگ بدترین ہیں۔ انڈیا کے کافر، امریکہ کے کافر، اسرائیل کے کافر، اور ان کے بادشاہ اور ان کے امیر لوگ، یہ سب کے سب بدترین جانور ہیں، بدترین جاندار ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ بھی آخری جملے میں بیان فرمایا کہ ایمان نہیں لاتے۔ جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائیں، اور اللہ کے حکموں پر ایمان نہ لائیں، اپنی من مانی کریں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایمان نہ لانے والے بہت برے لگتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بدتر قرار دیا ہے۔ الذین، جو لوگ، آہدتا، آپ نے عہد کیا، آپ نے صلح کا عہد کیا، منہم، ان سے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم، اور وہ، لا یتقون، نہیں ڈرتے۔ بامحاورہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہ بھی ایک بد خصلت کافروں کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کافروں سے نفرت ہے، اسی لیے مسلمان کو بھی کافروں سے نفرت کرنی چاہیے، کافر ملکوں سے اور کافروں کے بادشاہوں سے، کافروں کی فوجوں سے، کافر لوگوں سے، اسی لیے کہ ان لوگوں کا کوئی عہد نہیں ہوتا۔ یہ جو معاہدہ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، ملکوں کے درمیان جو میثاق قائم ہوتے ہیں، عہد و پیمان ہوتے ہیں، یہ سب توڑ ڈالتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جو عہد کیے انہوں نے بار بار توڑے، بار بار توڑے،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدترین مخلوق کافر ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، اور جو عہد معاہدے کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے اندر بھی بدعہدی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جو دھوکہ دینے والی قوم ہو، دھوکہ دینے والے لوگ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، ایسے دھوکہ باز اور بدعہد لوگوں سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، اور ایسے لوگ کائنات کی بدترین مخلوق ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بار عہد توڑتے ہیں اور خدا سے بالکل نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، اگر تم پاؤ ان کو، فَإِمَّا تو اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ تم پاؤ انہیں، فی الحرب لڑائی میں، جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو بھگا دو ان کے ساتھ، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ بامحاورہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں، یعنی ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کے لیے ایک سزا بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، جب ان کو میدان جنگ میں پاؤ تو ان کو اتنی سخت سزا دو، ان کا اتنا سخت حلیہ کر دو، اتنی سخت مار مارو کہ یہ بھاگ کر پیچھے جائیں، تو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ان کا برا حال دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائیں، تاکہ ان لوگوں کو نصیحت ہو کہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، تو جو عہد توڑے اس کے ساتھ مسلمان کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں برتتے، کوئی معافی نہیں دیتے۔ لہٰذا عہد توڑنے والوں کو عبرت سکھاؤ، ان کو سبق سکھاؤ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور اگر تمہیں خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، خیانت سے مراد عہد توڑنا، بد عہدی، کہ انہوں نے عہد تو کیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن درمیان میں جنگ کی تیاری کرنے لگ جائیں، یا اسلحہ جمع کرنے لگ جائیں، یا جنگی مشقیں کرنا شروع کر دیں، یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں، تو پھر یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اچانک ہم پر حملہ کریں اور اپنا عہد توڑ ڈالیں، اور ہماری تیاری نہ ہوئی عہد کے سبب کہ ہم تیاری نہیں کر رہے، ہمارا معاہدہ ہے جنگ بندی کا، تو ہم تیاری نہ کر پائیں اور وہ تیاری کر کے ہم پر حملہ کر کے بڑا نقصان کر سکتے ہیں، یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی قوم کی حرکات و سکنات سے اور ان کی کچھ ایسی باتوں سے تمہیں خطرہ لاحق ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، فم بس تو پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سوائن برابری پر۔ تو ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الخائنین دغا بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو۔ بامحاورہ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن سے بدعہدی کا خطرہ ہے، عہد توڑ کر جنگ مسلط کرنے کا کوئی خطرہ ہے، تو آپ ان کو اس خطرے کے وقت آگاہ کر دیں کہ ہمیں تم سے اطمینان نہیں، تمہارے عہد کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے جو عہد ہے ہم اور تمہارے درمیان ہم اس کو ختم کرتے ہیں، تاکہ نہ تم ہمیں دھوکہ دے سکو، نہ ہم تمہارے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ جس سے دھوکہ بنے۔ لہٰذا واضح کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ عہد ختم، اب جو تم تیاری کرو گے ہم بھی تیاری کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں، دھوکہ دینے والے، بدعہدی کرنے والے پسند نہیں، اس لیے بدعہدی نہ کرو، عہد ختم کر لو، ایک دوسرے کو عہد کا جواب دے دو اور خاتمہ کر دو۔ یہ تھا سبق نمبر 7 جو ہمارا مکمل ہوا ہے، اور اس سبق کی وضاحت بھی مکمل ہوئی ہے۔ اب اس سبق کے الفاظ معنی جو مشکل ہیں وہ یہاں جمع کر دیے گئے ہیں، ان الفاظ معنی کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ بہت کم الفاظ معنی دیے گئے ہیں، 3 3 6 اور 1 7 7 الفاظ
آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ احادیث کا ہے، اور ہم آج 2 احادیث پڑھیں گے۔ یہ دونوں احادیث بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، تو تشریح ان کی چھوٹی سی ہے، اس لیے ہم 2 اسباق کے ساتھ 2 احادیث پڑھیں گے۔ آپ بڑی توجہ سے احادیث کو سنیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کو اچھی طرح ازبر کریں، ذہن نشین کریں، اور ان کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو پہلے حدیث نمبر 8 ہم پڑھیں گے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ یہ ترجمے میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ پہلے رشوت دینے والے کا ذکر ہے، جس کی عربک الراشی ہے، تو دوسرا لفظ ہے رشوت لینے والا، جس کی عربک المرتشی ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ رشوت دینے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور رشوت لینے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تشریح: رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکار کہتے ہیں ملازم، حکومتی ملازمین کو اہلکار کہتے، ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ رشوت کی تعریف بھی ہے کہ انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم ملازمین کے ناجائز مطالبے رشوت کہلاتے ہیں۔ ناجائز مطالبے جو ہوتے ہیں وہ رشوت کہلاتے ہیں، یعنی کوئی سرکاری ملازم ہو اور وہ کام کرنے کی تنخواہ گورنمنٹ سے، حکومت سے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے ان حقوق کو دینے کے لیے خود اپنے لیے کچھ ناجائز مطالبے رقم کے کرتا ہے، پیسے لینے کے، مال لینے کے، تو یہ جو درمیان میں لوگوں سے اپنے لیے مال لیا جاتا ہے جبکہ وہ تنخواہ بھی لیتا ہے، اسی کو رشوت کہتے ہیں۔ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ایندھن کہتے ہیں جس چیز سے آگ جلتی ہے، یعنی لکڑی ہو گئی، گیس ہو گئی، تیل ہو گیا، جس سے آگ کو بھڑکایا اور جلایا جاتا ہے، آگ جلتی رہتی۔ تو جو رشوت دیتا اور لیتا دونوں ہی جہنم کی لکڑیاں ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا، یہ جملہ انڈرلائن کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور پیپر میں MCQs یا شارٹ کوسچن کی شکل میں آ جاتا ہے کہ حدیث میں رشوت دینے والے کا پہلے ذکر ہے یا لینے والے کا۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 9: من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ۔ ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو۔ یہ انڈرلائن کر لیجئے، یہاں مثال اونٹ کی دی گئی ہے۔ اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اس حدیث کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ناجائز معاملے میں اپنوں کی مدد کرنا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اپنا قبیلہ، اپنا رشتہ دار، اپنا دوست، اس کی مدد ہر صورت لوگ کرتے ہیں اور ناجائز کاموں میں بھی کرتے ہیں۔ جائز کام میں تو مدد کرنا چاہیے، لیکن ناجائز کاموں میں مدد کرنی یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اپنوں کی یا اپنی قوم کی ناجائز کام میں مدد کرنا ایسی ہے کہ کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو کوئی بندہ بھاگ کر اس کی دم کے ساتھ لٹک جائے، جب اونٹ گرے گا تو یہ شخص بھی اس کی دم کے ساتھ چمٹا ہوا یہ بھی ساتھ ہی گر جائے گا۔ تو یعنی کہ اونٹ تو تباہ ہوا ہی تھا، یہ بندہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے۔
یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر، تفریق کہتے ہیں فرق کرنے کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنا، اس کو عصبیت کہتے ہیں، عین صاد بے یہ تے، عصبیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو جہالت قرار دیا، جہالت کی زندگی جہالت کی موت ہے۔ تو عصبیت بہت غلط عمل ہے، اور اس حدیث میں تو عصبیت یعنی اپنی قوم کی ناجائز کام میں مدد، اس کو ایک اونٹ کی مثال سے واضح کیا، جو اونٹ کنویں میں گر کر برباد ہو رہا ہے، مر رہا ہے، یہ بندہ بھی بھاگ کر اس کی دم کو چمٹ جائے اور اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے۔ یعنی گویا کہ وہ قوم جو ناجائز کام کر رہی وہ ایک اونٹ کی طرح ہے، جیسے اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو وہ قوم بربادی کی طرف جا رہی، تو یہ بندہ بھی اپنی قوم کے غلط کام میں مدد کر کے یہ بھی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس سے سخت منع کیا گیا کہ ناجائز کام میں کسی کی مدد نہ کرو، جائز میں کرو، پھر کسی قوم، نسل، قوم، قبیلے کا فرق نہ کرو، بلکہ حق سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، نہ حق کا ساتھ کسی صورت نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کا عنوان عصبیت ہے۔ عصبیت کی تعریف پوچھی جاتی ہے اکثر پیپر میں، تو عصبیت عین صاد بے یہ تے، عصبیت کی تعریف یہ ہے اپنی قوم کی ناجائز کام میں مدد کرنا، جائز نہیں بلکہ ناجائز کاموں میں مدد کرنا عصبیت کہلاتا ہے۔ اس کی مثال اونٹ سے دی گئی ہے۔ اور اس سے پچھلی حدیث جو رشوت کی ہم نے پڑھی ہے، وہ حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے معاشرے میں دائیں بائیں غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون سا محکمہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ رشوت چلتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر کون ہے جس میں رشوت زیادہ ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے، یہ آپ نے خود غور کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے پوچھنا ہے، گھر کے اندر پوچھنا ہے کہ وہ کون سا محکمہ ہے جس میں سب سے زیادہ رشوت چلتی ہے، اور رشوت کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس بات پر بھی آپ نے اچھی طرح غور کرنا ہے۔ آج کا لیکچر مکمل ہوا، اس کے اندر ہم نے 2 اسباق پڑھے، 2 احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم کا شوق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کے لیے مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامیت کا علم جو سارے علوم کا سردار ہے، سب علوم پر زیادہ برکت رکھنے والا ہے، اس کو یاد کرنے سے باقی علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن کو، دل کو، حافظے کو کشادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامیات کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔